وہ تو کسے گا تھوڑا آگے کر ہاں ڈھیل ہو رہا ہے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین مجلس میرے اسلامی بھائیوں نوجوان ساتھیوں قبل اس کے کہ اپنی گفتگو شروع کروں میں ان تمام حضرات کو خصوصاً اس پروگرام کو منعقد کرنے والے کا ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت شادی کے موقع سے محفل منعقد کیا اسی بہانے قرآن اور احادیث کی کچھ باتیں ہمیں سننے کا موقع ملے گا جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی اور اپنے عمل کی اصلاح کر سکیں گے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اس کے ساتھ اللہ نے بہت ساری ضروریات کو رکھا. بحیثیت انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے. ویسے ہی ایک انسان کو زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جیون ساتھی، ایک لائف پارٹنر کی ضرورت پڑتی ہے. اور ہم اس کو نکاح کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں. نکاح یہ آدھا دین ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الديمان فليتق الله في النصف الباقي. جب ایک آدمی شادی کر لیتا ہے، نکاح کر لیتا ہے، تو آدھا دین وہ پا لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، اور باقی آدھا دین کے بارے میں اسے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنے کی ضرورت ہے. دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے. نکاح جب انسان کرتا ہے تو انسان کی سوچ بدلتی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی نظر کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر پاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کو آرڈر دیا، اللہ رب العالمین نے ولیوں کو حکم دیا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ رب العالمین ولیوں کو تاکید کر رہا ہے، اللہ رب العالمین ولیوں کو حکم دے رہا ہے، اللہ رب العالمین ولیوں کو آرڈر دے رہا ہے کہ ان مردوں کا، ان عورتوں کا جو بھی نکاح ہے ان کو نکاح کر دیا جائے. اگر ان کے پاس غلام ہے، لوڈی ہے، تو ان کا بھی نکاح کر دیا جائے. یہ نہ سوچے کہ ابھی تو بچہ کام نہیں کر رہا ہے، ان کے پاس کام کاج نہیں ہے. اگر کوئی نکاح کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں گارنٹی لیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں یہ ضمانت دی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں یہ گارنٹی دی ہے. اگر کوئی نکاح کے پہلے غریب ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نکاح کی برکت سے اس کو مالدار کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین ایسے بندے کو مالدار بنا دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یغنیہم اللہ من فضلہ، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ رب العالمین نکاح کی برکت سے تمہیں مالدار بنا دے گا. معلوم ہوا ایک انسان جب نکاح کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے. صحیح بخاری کے الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے. اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد کرتا ہے جو نکاح کرتا ہے اور پاک دامنی کے ارادے سے نکاح کرتا ہے. وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بھی نکاح کرتا ہے اور نکاح سے پاک دامنی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے. اللہ رب العالمین ایسے بندے کو روزی دیتا ہے.
اللہ رب العالمین ایسے بندے کو روزی دیتا ہے جو نکاح کرتا ہے، اور روزی دینا، مدد کرنا اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ صحابہ تو یہ نہیں سوچا کرتے تھے کہ میرے پاس کام کاج نہیں ہے، میں کیسے شادی کروں گا۔ اٹھائیے اس واقعے کو جس کو مسرت احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت جلیب انصاری صحابی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے، دین سیکھا کرتے تھے، آپ سے محبت تھی، آپ سے قریب رہا کرتے تھے، آپ کی قربت ان کو پسند تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں الا تجوز، کیا تم نکاح نہیں کرو گے، شادی نہیں کرو گے؟ جلیبی بھی ایسے صحابی تھے جو مالدار نہیں تھے، غریب تھے، مشہور آدمی نہیں تھے، بڑے خاندان والے نہیں تھے، ان کا قبیلہ بڑا نہیں تھا، رشتہ دار بہت زیادہ نہیں تھے، مالداری نہیں تھی، اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اچھے نہیں تھے، بلکہ کالا کلوٹا تھے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا تجوز، کیا تم نکاح نہیں کرو گے، شادی نہیں کرو گے؟ حضرت جلیبی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ ایک تو میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے مال نہیں دیا، دولت نہیں دی ہے، میں تو اچھے گھرانے کا بھی نہیں ہوں، میرے پاس مال بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، شکل و صورت بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ فلاں انصاری کے گھر پہ جاؤ، اور جا کر کے دروازے پہ دستک دینا اور میرا سلام کہنا۔ وہ جاتے ہیں، دوڑے دوڑے جاتے ہیں، خوشی خوشی جاتے ہیں، اور جا کر کے انصاری صحابی کے گھر میں دستک دیتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ کہتے ہیں کہ جلیبی ہوں۔ گھر والے کہتے ہیں کہ مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں تمہیں پہچانتا نہیں ہوں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہیں، گھر والے سے کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اور آپ لوگوں کو یہ بھی کہہ کر کے بھیجا ہے مجھے کہ آپ لوگوں کے میں سلام کہہ دوں، آپ لوگوں کو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ گھر پہ خوشی ہونے لگتی ہے، خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیجے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام ہمیں آیا ہے، فوراً گھر میں خوشی ہو جاتی ہے۔ حضرت جلیبی کہتے ہیں کہ ابھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگلی بات تو سن لو۔ کہا کہ عرض کرو کیا بات ہے؟ حضرت جلیبی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ اتنا سننا تھا کہ وہ آدمی جو دروازہ کھولنے کے لیے آیا تھا سرپرست تھا، اس لڑکی کا، جس لڑکی سے نکاح کا پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اس کے والد تھے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں مشورہ کر لیتا ہوں، میں اپنے گھر والی سے پوچھ لیتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کروں گا یا نہیں۔ اندر جاتے ہیں اپنی بیوی سے مشورہ کرتے ہیں، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں، اپنی بیوی سے مشورہ کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ میں جلیبی سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ اتنا سننا تھا کہ گھر والی کہتی ہیں، ان کی بیوی کہتی ہے کہ نہ نکاح تو نہیں کریں گے، ان کے خاندان کا پتہ نہیں ہے، مال و دولت بھی نہیں ہے، ان کے پاس عزت بھی کی نہیں ہے، ان کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، اچھا خاندان بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، وہ لڑکی بھی سن رہی ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلیبی سے نکاح کرنے کا پیغام دے چکے ہیں۔ وہ لڑکی کہتی ہے، اپنے ماں باپ سے کہتی ہے، اپنی امی سے کہتی ہے، اے میری امی، اے میرے ابو، آپ کس کے حکم کو ٹھکرا رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹھکرا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد
پیغام لے کر کے آیا ہے. اتنا سننا تھا کہ وہ گھر میں سارے لوگ تھرا جاتے ہیں اور وہ لڑکی اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتی ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. کسی مومن کے لیے، کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے اللہ کے رسول جب فیصلہ کر دیں تو اپنے معاملے میں کسی بھی امر کا اختیار نہیں رہ جاتا ہے، کسی بھی معاملے کا اختیار نہیں رہ جاتا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی کے بارے میں دعا کرتے ہیں. اللہم صفل لکا خیر علیہ صفا. اے اللہ رب العالمین اس لڑکی پر خیر و برکت کے دروازے کو کھول دے، ان کو مصیبت سے بچا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نکاح پڑھا دیتے ہیں. ان دونوں کا گھر بس جاتا ہے، ان دونوں کا گھر بس جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھا دیے ہیں، دونوں کا گھر بس جاتا ہے. مدینے میں دو آدمی کا یہ جو دو میاں بیوی تھے ان کا گھر بس چکا ہے. غریب ہے لیکن اللہ رب العالمین سے ڈر رہا ہے، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں بٹھایا ہوا ہے. اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بندہ ہے، نماز پڑھ رہا ہے، گھر میں نفلی نمازیں پڑھ رہا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے. میرے بھائیوں ہم تو نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز سے بھی دور ہیں. مسجد میں تو صدا لگایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے تو کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ. مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم تو ان کا دل ڈر جاتا ہے، ان کے دل کانپ جاتا ہے، ان کا دل تھرا جاتا ہے. لیکن مؤذن صدا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، لیکن بھی نمازی بھی نہیں ڈرتا ہے، شرابی بھی نہیں ڈر رہا ہے، میرے بھائیو جواری بھی نہیں ڈر رہا ہے، مسجد کی طرف نہیں آتا ہے. مؤذن تو صدا لگاتا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن اللہ کے بڑپن کو ماننے کے باوجود بھی ایک انسان مسجد کی طرف نہیں آتا ہے. وہ صحابی ہے، شادی ہو گئی ہے، اس کے بعد گھر میں نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ مدینے میں سب سے مالدار گھرانہ وہ ہو گیا، سب سے زیادہ خرچیلا گھرانہ ہو گیا. غریب تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر نکاح کر لیا، لیکن پیسے نہ ہونے کے باوجود بھی شادی کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے بڑا مالدار انسان بن گیا، سب سے زیادہ خرچیلا گھرانہ بن گیا. جلیبی کو حکم دیتے ہیں جاؤ، اکیلے گئے ہیں، لڑکی کے گھر میں اکیلے گئے، کوئی بارات نہیں، کوئی بارات نہیں. میرے بھائیوں آج ہمارے سماج کا حال دیکھیے، ہمارے معاشرے کا حال دیکھیے کہ لوگ شادی میں کتنے لوگوں کو بارات لے کر کے جاتے ہیں اور جا کر کے لڑکی کے یہاں دعوت کھاتے ہیں. میرے بھائیوں جلیبی کو دیکھیے، جلیبی تو کوئی بارات لے کر کے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اکیلے جا رہے ہیں اور نکاح ہو جا رہا ہے. معلوم ہوا کہ بارات لے جانا اسلام میں اجازت نہیں ہے، شریعت میں اجازت نہیں ہے، لیکن آدمی شریعت کو مانتا نہیں ہے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مانتا نہیں ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارات میں جانے کا آرڈر نہیں دیا ہے، حکم نہیں دیا ہے کہ آپ لڑکی کے یہاں جائیں اور جا کر کے باراتی بن کر کے وہاں خوب کھائیں، موج مستی کریں اور ان کے کھانے کو آپ اپنے لیے حلال سمجھیں. یہ تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے. سب سے بہترین شادی وہ ہے جو خرچ جس میں سب سے کم خرچ ہو، وہ سب سے بہترین شادی.
ہم کیا کرتے ہیں؟ جب لڑکے کے لیے لڑکی دیکھتے ہیں تو ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے لڑکی تو دیکھ لیا ہے، اب لڑکی والے کے یہاں سے ہمیں کتنا جہیز ملے گا، ہمیں کیا کیا ملے گا، اور لڑکے کے باپ تو باضابطہ لسٹ رکھتے ہیں کہ ہمیں گاڑی چاہیے، ہمیں فریج چاہیے، ہمیں موٹر سائیکل چاہیے، ہمیں 4 پہیے چاہیے اور اتنا پیسہ چاہیے. یہ تو لڑکے کے باپ سوچتے ہیں. بخاری کے اس واقعے کو اٹھائیے جس واقعے کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب النکاح کے اندر لاتے ہیں. کتاب النکاح کا چیپٹر کھولیے، دیکھیے وہ منظر دیکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے، میں اپنے آپ کو آپ سے نکاح کے لیے تیار کر چکی ہوں، اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرنا چاہتی ہوں. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں. سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیتے ہیں. عورت پھر کہتی ہے اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہے. پھر وہ عورت کہتی ہے اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے. ایک آدمی اٹھتے، ایک صحابی اٹھتے، اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں حل عندک من شیء، تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا چیز ہے؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس لڑکی کو دینے کے لیے کیا ہے؟ آپ لڑکے سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس لڑکی کو دینے کے لیے کیا ہے. لیکن آج کا معاشرہ دیکھیے، سماج کو دیکھیے کہ لڑکی سے لینے کے لیے آدمی تیار ہے، دینے کے لیے نہیں. بلکہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے پوچھتے ہیں کہ تم ٹھیک ہے نکاح کرنا چاہتے ہو تو مہر میں کیا دو گے؟ وہ صحابی کہتے ہیں ما عندک شیء، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ گھر میں دیکھو کوئی چیز مل جائے تو لے کر کے چلے آنا. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر گھر جاتے ہیں، کھوجتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، لیکن کوئی چیز نہیں ملتی ہے. آ جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کوئی چیز نہیں ملی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر جاؤ، جا کر کے دیکھو. پھر گھر جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، کوئی چیز نہیں ملتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ، پھر جاتے ہیں گھر میں تلاش کرتے ہیں، کوئی چیز نہیں ملتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں کہ ما عندک شیء، تیرے پاس کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے پاس ایک لنگی ہے، صرف ایک لنگی ہے، میرے پاس صرف ایک لنگی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس ایک لنگی ہے تو کیا تم دینا پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں ایک لنگی کا آدھا ٹکڑا دے سکتا ہوں، میں آدھا دوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم آدھے دے دو گے تو تمہارا بھی کام نہیں چلے گا، اور اگر وہ عورت جس کو تم آدھا دو گے اس کا بھی کچھ کام نہیں آئے گا. جا کے دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ التمس خاتما من حدید، جاؤ دیکھو گھر میں کوئی کہیں لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے تو لے کے آ جاؤ. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جاتے ہیں لیکن گھر میں کوئی چیز نہیں ملتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ کیا تمہیں قرآن کی کچھ آیتیں یاد ہیں؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ رسول مجھے فلاں سورت یاد ہے، سورہ ملک یاد ہے، سورہ حدید یاد ہے، سورہ منافقون یاد ہے. چند سورتوں کا نام گنایا. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا تم پڑھ کر کے سنا سکتے ہو؟ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول ہاں پڑھ کر کے سنا سکتا ہوں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر میں اس صورتوں کے بدلے میں تمہیں اس عورت سے نکاح کر دوں تو کیا چلے گا؟ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول ہاں چلے گا۔ لڑکی سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے خاتون اگر یہ لڑکا تمہیں مہر کے بدلے میں چند صورتیں سکھلا دے تو کیا تم راضی ہو جاؤ گی؟ وہ عورت کہنے لگتی ہے، وہ لڑکی کہنے لگتی ہے اس سے بہترین مہر کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن کی آیت میرے مہر کا حصہ بنے، میرے مہر کا حصہ بنے۔ اس حدیث میں غور کیجئے، اس واقعے میں غور کیجئے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکے سے پوچھ رہے ہیں کہ تم لڑکی کو کیا دو گے؟ آج معاملہ بالکل الٹ گیا ہے، لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں، لڑکی سے جہیز لیتے ہیں اور اچھا خاصا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میرا بچہ تو پڑھا لکھا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، میں نے تو بہت خرچہ کیا ہے اپنے لڑکے پر، اس لیے میں تو 8 لاکھ لوں گا، 10 لاکھ لوں گا، بڑی گاڑی لوں گا۔ اسلام میں جہیز کا تصور ہے ہی نہیں۔ ایسے ڈیمانڈ کرتے ہیں لگتا ہے کہ اپنے بیٹے کو بازار میں فروخت کر رہے ہیں، جیسے گائے وغیرہ کا، بکری وغیرہ کا جس طریقے سے دام لگایا جاتا ہے ویسے ہی اپنے بیٹے کو بیچ رہے ہیں، 8 لاکھ میں بیچ رہے ہیں، 10 لاکھ میں بیچ رہے ہیں، 5 لاکھ میں بیچ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں تصور کیجئے، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اسلام میں جہیز کا آرڈر ہے، حکم ہے؟ اسلام میں جہیز لینے کا تصور نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ اسلام نے تو کہا ہے کہ لڑکی کے باپ کے یہاں بالکل خرچہ نہ ہو۔ جو لوگ لڑکی کے یہاں آ کر کے دعوت اڑاتے ہیں ان کے بارے میں یہ حدیث سنا دینا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ دخل سارقن وخرج سارقن، اگر کوئی لڑکی کے یہاں جا کر کے دعوت اڑاتا ہے تو وہ چور بن کر کے جاتا ہے، اور جب گھر سے باہر آتا ہے تو ڈاکو بن کر کے نکلتا ہے۔ میرے بھائیوں غور کریے، تصور کیجئے، کیا نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر لوگ عمل کر رہے ہیں۔ لڑکی کے یہاں تو دعوت اڑاتے ہیں اور لڑکے والے جب بارات لے کر کے آتے ہیں تو لڑکی کے یہاں کھانا کھاتے ہیں، لیکن جب نکاح کے بعد حضور بٹنے کی بات آتی ہے، مٹھائی بٹنے کی بات آتی ہے تو لڑکے والے بانٹتے ہیں۔ بتائیے کیا جو لڑکی کا باپ آپ کو بریانی کھلا سکتا ہے، آپ کو پلاؤ کھلا سکتا ہے، آپ کو ہر چیز کھلا سکتا ہے، کیا اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مٹھائی بانٹ سکے؟ کیا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اسلام حکم دیتا ہے کہ لڑکی کے باپ کو بالکل خرچہ نہ ہو۔ لڑکی کے باپ کا احسان ہے کہ آپ کو اپنی بچی کو پال پوس کر کے جوان کر کے آپ کو دینا، اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے؟ شادی میں سادگی ہونی چاہیے۔ رسم و رواج جو ہمارے یہاں چلتا ہے اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اسلام ان چیزوں کا حکم نہیں دیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس گاؤں میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو باضابطہ گانے بجانے بھی لگائے جاتے ہیں، گانے بھی بجتے ہیں، گانے بھی بجتے ہیں، یہ رسوم بھی چل نکلا ہے۔